جو کہ بل موت سے مشکل جگہ راہ سفر اے حسین جو حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، ماشاءاللہ. اور ہمارے آج ایک نئے پارٹیسپینٹ ڈاکٹر احمد صاحب ماشاءاللہ بھی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ کلام پاک کی آیات پہ ان کی نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ماشاءاللہ. ویڈیو بھی دیکھے اور دل خوش ہوا، اور کلام پاک کی آیات سے وہ آج کی سائنس کو بھی پروف کرتے ہیں، مطلب سائنس نہیں پروف کرتی کلام پاک کو، بلکہ کلام پاک پروف کرتا ہے. ماشاءاللہ. 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 یہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا جملہ. یہ اپروچ، اور میرا دل خوش ہو گیا ہے اس بے چیز سے. شک، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. تو حاضرین، ایک قطع شہزادی ارشاد ڈاکٹر صاحب، ارشاد. بسم اللہ. خدمت ہے کہ چھائی ہے آج غم کی گھٹا، اللہ. شے کی دختر الوداع. اللہ ہائے 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 اکبر، ہائے ہائے اللہ ہائے. اکبر، اللہ. روتے ہیں آل با، روتے ہیں آل با، شے کی دختر الوداع. چھن گئے گوہر تیرے خون کانوں سے بہا، اللہ. چھن گئے گوہر تیرے خون کانوں سے بہا. روتے ہیں سب انبیاء، شے کی دختر الوداع. باپ سے ہو کر جدا، رخ پہ ہے نیلے نشان، اللہ. شمنے کی ہے جفا، جزاکم اللہ. شے کی دختر الوداع. جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر. شمشنی میں یہ ستم، اللہ. جل گیا کرتا تیرا، اللہ اکبر. بیت خانے میں قضا، شے کی دختر الوداع. الوداع. ہے غضنفر کی دعا، دیکھ لوں روزہ تیرا، ماشاءاللہ. الہ آمین. ہے غضنفر کی دعا، دیکھ لوں روزہ تیرا. زندگی کا کیا پتا، شے کی دختر الوداع. 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 سلامت رہیں جی. سلامت رہیں. جزاکم اللہ افضل فرمائی، بہت عمدہ. سبحان اللہ. ہمت افزائی اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے ہمارے نوجوان شاعر جناب دلشاد جعفری صاحب کو، کہ آج کی اس مجلس شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی نظامت کی فرائض انجام دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صلوات بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین، مومنات، ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بابرکت مجلس کے بانی ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر اعظم حسین صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے، اور اس مجلس کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو بخشے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آج کی یہ مجلس ہدیہ تبرک ہے، نذرانہ عقیدت ہے اس کربلا کے اس معصوم شہید کے نام، سکینہ سلام اللہ کے نام. اللہ تعالیٰ ہماری یہ سب کی یہ عبادت قبول کرے. ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے، آئیے اور اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے. ایک صلوات بر محمد والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت 71 اور 72 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے اعلیٰ بھی ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. ان آیت کی تفسیر میں
اللہ جنت کے مکینوں سے سوال فرمائیں گے کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہائے ہائے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے تو سب نعمتیں مجھے دے دی، ہم بہت خوش ہیں۔ بہرحال تو جس چیز کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہے اللہ کا رضوان یا خوش نویدی۔ تو سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت جادوانی میں نفیس مکانات ہوں گے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی نعمت یہی اور اس سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات۔ اللهم صل على جزاک اللہ ڈاکٹر۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے میرے کہ اللہ کا رضوان یا خوش نویدی کیسے حاصل کی جائے؟ تو عام طور سے جب ہم عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ کبھی کبھار ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کی خوش نویدی کے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک کام تو وہی ہے مگر درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، جی امام علی کا مشہور فرمان ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق ہے، عبادت ہے۔ نہ میں جنت کی خواہش کے لیے کرتا ہوں، نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی اب اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر غضنفر صاحب نے فرمایا، آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی تعلیم یافتہ عالم فاضل شخصیت موجود ہیں، جو کہ نہ صرف دینی تعلیمات میں بلکہ سائنسی تعلیمات میں بھی ان کا علم بہت عمدہ ہے۔ ان کی جو نالج ہے نہ صرف فزکس میں ہے بلکہ وہ اسی ریفرنس سے وہ دینی تعلیمات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ ان کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مولا علی اینڈ پیرلل یونیورس۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر احمد کاظمی صاحب کو، آئیے اور آج کا اس کے اپنی تعلیمات سے مفید فرمائیے۔ ڈاکٹر احمد کاظمی صاحب، صلوات بر محمد والے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وجد الحسن والحسین ومولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المظلومین لو من ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم فرجہم۔ مجھے پہلے تو بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں جو ہے میں کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں، ایک بہت ادنا سا غلام ہوں، بلکہ غلام در غلام ہوں، اور میری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، یا جس سے جو ہے کیا کہتے ہیں، میں جب پڑھتا ہوں تو مولا کائنات کے معجزات کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انہی سے ریلیٹڈ ایک
छोटा सा टॉपिक है ये पैरेलल यूनिवर्स का। गालिबन टॉपिक इटसेल्फ छोटा नहीं है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है और इसके ऊपर तो बहुत कई अशरे पढ़े जा सकते हैं। लेकिन जब हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो बाकायदा मल्टीपल साइंटिफिक थ्योरी सामने आती हैं, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा मुनफरिद और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो मैक्स टिग्माक की है, जो कि कहता है कि पैरेलल यूनिवर्स को अगर आपने डिफाइन करना है तो 4 जावियों के अंदर करना है। पहला जाविया ये है कि इस कायनात के अलावा भी कायनात है, और इसके इस जाविये को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सबसे पहले कुरान की दूसरी आयत को देखता हूँ कि जिसमें परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अपने रहमान होने के बाद अगर किसी चीज का जिक्र किया है तो परवरदिगार आलम ने जिक्र किया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कि वो एक आलम का, एक कायनात का रब नहीं है, बेइंतहा कायनात है जिनका वो रब है, उसने हर चीज को खल्क किया है, उससे हर चीज है, वो किसी से नहीं है। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। बाकायदा माशाल्लाह। जो साइंस इस बात का दावा करती है कि जी इस दुनिया के अलावा भी और दुनियाएं मौजूद हैं, बिल्कुल इस दुनिया के अलावा और दुनियाएं मौजूद हैं, और कुरान की ये दूसरी आयत बाकायदा इस बात को साबित करती है। बेशक। दूसरी जो इसकी थ्योरी के जाविये के हिसाब से, क्योंकि मुझे 10 मिनट बोला गया तो मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके, और बहुत ही जितना कंप्रेस कर सकता उतना कंप्रेस करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी थ्योरी का दूसरा जाविया जो है वो ये है कि यूनिवर्स जो है वो पूरा जो यूनिवर्स बना हुआ है वो इमर्ज हुआ है कॉस्मिक इन्फ्लेशन और ऐसी फिजिकल कंस्टेंट की वजह से कि जिससे दुनिया खल्क हुई है। बिल्कुल ये जो जिन चीजों की बात कर रहा है, जिन रास्तों की बात कर रहा है कॉस्मिक इन्फ्लेशन से बनने वाले, यानी कि एक दुनिया जब खल्क हुई है तो वो किसी न किसी चीज के होने से खल्क हुई है, और हम एज अ मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि किसी न किसी के होने से ही सब कुछ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से कोई चीज खल्क हो गई, ये खुदा का मौजज़ा है कि ये दुनिया खल्क हुई, इस दुनिया के अंदर इंसान खल्क हुए, इंसान के साथ साथ बाकी मैटर्स खल्क हुए, और हर मैटर के अंदर भी एक दुनिया मौजूद है। यानी कि मौला कायनात का, अगर आप उस मौला कायनात के उस कॉल को देखिए कि तुम अगर जान लो कि तुम्हारे अंदर क्या है, यानी कि तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है और तुम इस दुनिया के एक छोटे से हिस्से हो, तो ये बात भी साबित होती है कि ये मेरे मौला 1400 साल पहले उस वक्त ये चीज फरमा रहे हैं जिस वक्त इंसान को ये भी नहीं पता था कि सूरज दुनिया के गिर्द घूमता है या दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। उस वक्त मेरे मौला बाकायदा कॉस्मिक थ्योरीज को अब इंसान को उस तरह से पढ़ा रहे थे जिस तरह से वो समझ सकता है। इसी जाविये के अंदर एक और मौला का कौल है कि अली को दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों का इल्म है। बाकायदा साइंस आज इस बात का जो है इकरार करती है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल जैसी थ्योरीज, जहां पे एक तरफ से एनर्जी जा रही है ब्लैक होल के अंदर और दूसरी तरफ व्हाइट होल से एनर्जी बाहर आ रही है, ये आसमान के रास्ते हैं और इनसे कई अरसों का जो सफर है वो कम तौर पे, यानी कि बहुत ही कम अरसे के अंदर तय किया जा सकता है। तो अगर मेरा मौला ये कह रहा है कि अली को दुनियावी रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों का पता है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मेरा मौला उस वक्त भी मौजूद था जब कायनात को खल्क करने का इरादा किया जा रहा। अच्छा, इसका एक तीसरा पहलू है, और ये तीसरा पहलू जो है थ्योरी का, ये जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही, ये एक ऐसा पहलू है कि जब मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आप सब बहुत महसूस भी होंगे। वो ये कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो कोई भी काम हो रहा है, जो कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, इसके होने और ना होने से बाकायदा एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ रियलिटी निकलती है। यानी कि अगर मैं पैदा हुआ हूं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये एक ब्रांच ऑफ रियलिटी है। अगर मैं पैदा नहीं हुआ होता और मैं ये गुफ्तगू नहीं कर रहा होता तो वो दूसरी ब्रांच ऑफ रियलिटी होती। गालिबन इसको पढ़ तो लिया, लेकिन मैंने जब बाकायदा सोचा कि इसको कहाँ देखा जाए तो मैंने मौला कायनात की जिंदगी के अलावा अगर इसको कहीं पाया है तो वो बीबी फातिमा के कौल में पाया है।
باقاعدہ مصحف فاطمہ بی بی فرماتی ہیں، صلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد سبحان اللہ. باقاعدہ مصحف فاطمہ کے اندر بی بی سیدہ فرماتی ہیں اور اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ میں ان سب چیزوں سے واقفیت رکھتی ہوں جو گزر چکی ہے اور جو نہیں گزری ہے، سبحان اللہ. اور میں ان چیزوں سے بھی واقفیت رکھتی ہوں کہ جو آگے گزرے گی اور آگے نہیں گزرے گی. اچھا، یہاں تک پرسپیکٹو کی بات ہے کہ بھائی جو کچھ آگے ہوگا تو بہت آسان سی چیز ہے نا، ایک ٹائم لائن ہے کہ آگے کیا کیا ہوگا. ہم پروبیبلسٹک ایسپیکٹس اور تھیوریز کی بیس کے اوپر اور فورکاسٹنگ کی بیس کے اوپر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یہ باقاعدہ سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور انسان کی تو فطرت رہی ہے کہ وہ آگے فیوچر پریڈکٹ کرنے میں ماہر ہے. وہ تو ہر دور کے اندر کہ آگے یہ ہوگا. آپ اگر واقعہ اٹھا کے دیکھیں تو باقاعدہ واقعہ حضرت یوسف سے ریلیٹڈ کہ جو ہے جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پروردگار عالم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. تو اس کو صرف ٹچ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں کہ فیوچر کی پریڈکشن جو ہے وہ تو بڑی آسان ہے، لیکن یہ پریڈکٹ کرنا کہ کیا نہیں ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا، اصل تو بات ہی ساری یہاں پہ آتی ہے. جب آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں، جب اس چیز کو آپ اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بی بی جو ہیں اور مولا کائنات جو ہیں صرف اور صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا عمل کریں گے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. تقدیروں کا بدلنا کاسمک ریالٹی کو بدل دیتا ہے. کاسمک ریالٹی کے بدل جانے سے آپ اگر کہیں مر رہے تھے تو صدقہ دینے کی وجہ سے بچ گئے. بے شک بے شک. آپ کہیں مر رہے تھے تو صدقہ دینے کی وجہ سے آپ بچ گئے. اچھا، تو آپ کے بچنے سے کیا ہوا؟ آپ بچ گئے، اب آپ سے نسل چلی. آپ کی نسل جب چلی تو اس نسل کے اندر مومنین بھی پیدا ہوئے، تاجر پیدا ہوئے، ڈفرینٹ شو سے رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے. یعنی کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں قسمت پلٹتی چلی گئی ہے وہاں ایک نسل بچتی چلی گئی ہے. یہاں تک کہ میرے مولا اگر جنگ صفین میں یا کسی بھی جنگ میں تلوار چلائی ہے تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میں نے 7 نسلوں میں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان یا مومن ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی کہ اگر کسی پہ تلوار چلائی جا رہی ہے تو اب بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ کیسے دیکھ لیا. تو یہاں پر اس کی تھیوری کا ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ فزیکل کنسٹرینٹس جو ہیں، جو پیرلل یونیورس کا علم رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، ان پہ فزیکل کنسٹرینٹس کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ فزیکل کنسٹرینٹس کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری دنیا کے اندر 1 گھنٹہ 60 منٹ کا ہے اور ممکن ہے کہ کہیں اور پہ 1 گھنٹہ کئی دنوں کا ہو. یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا شعور یا اتنی رسائی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے دریافت کر سکے. مگر میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے معاملات موجود ہیں، بلکہ صرف مولا یہ کہہ بھی نہیں رہے، رسول اللہ نے معراج میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ ایسے معاملات موجود ہیں کہ تم جن سفروں کو کئی صدیوں کا سمجھ رہے ہو، ہم ایک رات میں وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو یہاں تک جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں ٹائم سے تھوڑا سا اوپر نکل گیا ہوں، بس میں اس کو کنکلوڈ کروں گا ابھی. ٹھیک ہے، مجھے 10 منٹ دیے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں 10 منٹ سے تھوڑا سا میں اوپر نکل رہا ہوں. تو یہاں تک ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے جو انسان آج دریافت کر رہا ہے، یعنی کہ یہ تھیوریز ہیں انسان کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور میرا مولا باقاعدہ اس کی ایپلیکیشن ڈیفائن کر کے دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اور کیا کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے. آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، ایک کلک کے اندر میں اپنے گھر پہ موجود ہوں اور لیکن مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میرے مولا کا واقعہ ہے کہ ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے، 40 لوگوں سے مختلف بات کی، اور 40 لوگوں سے جب مختلف بات تو یہ 40 کے 40 لوگ
جب جمع ہوئے تو فرمایا کہ جو مولا نے گفتگو کی ہے تو یہ نہیں تھا کہ اگر کسی سے سائنس کی بات کر رہے ہیں تو ایک سے فزکس کی بات کر لی، ایک سے کیمسٹری کی بات کر لی، کا ایسے ایسے موضوعات پر گفتگو ہوئی کہ کوئی ایک موضوع جو ہے مشرق کی جانب ہے تو دوسرا مغرب کی جانب. سلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی اللہم صلی علی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں اس کی چوتھی تھیوری کے پاس آتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے ڈفرنٹ فنڈامنٹل میتھمیٹیکل اسٹرکچرز کے اوپر، اور بھی یونیورس ایگزسٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ فنڈامنٹل میتھمیٹیکل اسٹرکچر کے اوپر. یہاں پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس 3 ایسے عالم کا ذکر کر دوں گا جس سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں. پہلا ہے عالم ملک، دوسرا ہے عالم ملکوت، اور تیسرا ہے عالم لاہوت. اچھا آپ کہیں گے میتھمیٹیکل اسٹرکچر کیسے فرق ہو گیا؟ بھائی عالم لاہوت وہاں وہ ہے جو جہاں خدا موجود ہے، ٹھیک ہے. تو عالم ملکوت اور عالم ملک کے اندر زیرو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے کو آپ زیرو ڈیفائن کر دیں. عالم لاہوت کے اندر زیرو ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عالم لاہوت کے مکین جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ نہ ہو تب بھی موجود ہے، وہ ہو تب بھی موجود ہے. وہ نہ ہو تب بھی موجود ہے، وہ ہو تب بھی موجود ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جن پرنسپلز کی یہ آج بات کر رہا ہے، اسلام ان پرنسپلز کو 1400 سال پہلے باقاعدہ ڈیفائن کر کے ان کی اگزامپل دے کے آگے بڑھ چکا ہے. یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے علی جیسے ولی سے وہ سوال کیے کہ جو انسانی عقل سے کمتر تھے. اگر ہم سوال کرتے کہ مولا یہ بتائیے عالم ملکوت سے عالم ملک میں کیسے آیا جاتا ہے، اور عالم ملکوت میں رہتے ہوئے عالم جبروت اور عالم لاہوت سے کیسے سنا جاتا ہے، تو باقاعدہ میرے مولا نے جس کو تعلیم دی ہے اس کو ہم جبرائیل کہتے ہیں. میں اپنا موضوع جو ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کروں گا، اور چند جو لائنیں ہیں مصائب کی طرف. دیکھیے ہم نے ظلم کیا ہے اہل بیت پہ، امت نے اتنا ظلم کیا ہے اہل بیت پہ کہ ہر معاملے میں امت نے اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھا. یہاں تک کہ جب امت کو اپنے جیسا کم سے کم سمجھ لینا چاہیے تھا تو وہاں پہ امت نے اپنے جیسا بھی نہ سمجھا. ہم آج ایک بیوی کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے موجود ہوں تو ان کے سامنے ظلم کی باتیں نہیں کرتے. نہیں کرو. میں سلام کرتا ہوں اپنی بیوی کو جو کربلا میں دیکھتی ہے کہ بابا کا سر کٹا ہے، سارے راستے نوکے نیزہ پہ بابا کا سر موجود ہے، یہاں تک کہ جب گریا بلند ہوا تو بابا کا سر آپ کی گود میں دے دیا. عزادارو یہ جانتے ہیں کہ جب بی بی نے بابا کا سر پایا ہے نا تو ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے سو گئی. اب جب سو گئی تو بی بی زینب نے جگانے کی کوشش کی ہے، جاگی نہیں. یہاں تک کہ جب تمام بیویوں نے جگانے کی کوشش کی اور سکینہ جاگی نہیں نا تو میرا غریب امام ایک مرتبہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنی بہن کو گود میں اٹھاتا ہے اور ایک صدا بلند کرتا ہے، اور اپنی پھوپھی اماں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے پھوپھی اماں جو بابا کو چاہنے والی تھی، بابا کی ذاکرہ بھی اس دنیا سے گزر گئی. راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قبر سکینہ کھودی گئی تو بی بی کو کفن نہیں دیا گیا، اسی جلتے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا. جو کربلا میں میری بیوی کی جس کرتے کی دامن میں میری بیوی کی آگ لگی تھی اسی کرتے میں دفن کیا گیا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ سب سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں. ماشاء اللہ بے حد محدود وقت میں آپ نے ایک مکمل
مجلس کا انعقاد کیا جس میں فضائل اور صاحب آپ نے دونوں شامل کیے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے کیے آپ نے. سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ. ایک صلوات بر محمد والے محمد. اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا سلام کے لیے جناب نالین عباس صاحب سے, آئیے اور سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم. تحفہ یاد وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی کی شہادت کے حوالے سے نوحے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ایک بار خاندان پہ بصدائے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. وعلی محمد وعجل فرجہم. جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین, جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین. شام عاشوراء وہ بچی, شام عاشوراء وہ بچی در بدر تھی اے حسین. تہجد کی دعاؤں کا تھی اے حسین. باپ کے لاشیں پہ غش کھا کر سکینہ گر پڑی. باپ کے لاشیں پہ غش کھا کر سکینہ گر پڑی. اس طرح بچھڑو گے بابا کیا خبر تھی اے حسین. جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین. ایک یتیمہ چل کے آئی ہے وہاں پنجوں کے بل. ایک یتیمہ چل کے آئی ہے وہاں پنجوں کے بل. موت سے مشکل جہاں راہ سفر اے حسین. جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین. شمر نے باندھا رسن میں جب سکینہ کا گلا. شمر نے باندھا رسن میں جب سکینہ کا گلا. آپ کے
سر کی طرف اس کی نظر تھی ہائے 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 جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین یاد کر کے اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی ربا یاد کر کے اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی ربا زندگی کیا میری اتنی مختصر تھی اے حسین اور کیسے پہچانا خدا جانے حرم نے قید میں کیسے پہچانا حرم نے خدا جانے حرم نے قید میں اس قدر خون میں سکینہ بتر تھی اے حسین جو تہجد کی دعاؤں کا اثر تھی اے حسین اب وہ تنہا رو رہی ہے شام کے زندان میں وہ تنہا رو رہی ہے شام کے زندان میں ساتھ جو سجاد کے شام اے حسین جو تہجد کی جزاک اللہ سبحان اللہ حسین جزاک اللہ یہ تھے سوز انداز میں اپنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے. سلامت رہیں، خوش رہیں آپ. آمین آمین. اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا، ہمارے پاس ایک اور سوز خوان جناب ہمارے سب کو جانے پہچانے جناب سعید اظہر صاحب سے گزارش ہے کہ آئیے اور سلام پیش کیجیے. صلوات بر محمد والے السلام علیکم. کوشش کروں گا ایک چھوٹا سا قطع اور 3-4 شعر مصائب کے، کیونکہ پڑھنا ہے تو یہ میں پیش کروں گا. صلوات بھیجے باوز بلند. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. پہلے اپنے نور سے رب نے بنائے پنجتن. سبحان اللہ. پہلے اپنے نور سے رب نے بنائے پنجتن. زمین پر صورت
कुरान आए वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान वाह 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 और जिस तरह तत्हीर में यकजा हुए हैं पांच हर, वाह वाह जिस तरह तत्हीर में यकजा हुए हैं पांच हर, इस तरह ज़ाते मोहम्मद में समाए पन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले अपने नूर से सलवात भेजिए बहुत बुलंद। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज। तीन चार शेर में पेश करूंगा मसाइब के बीबी सकीना सलवातुल्लाह अलैह के। सलवात भेजिए बहुत बुलंद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दम मेरा घुटने लगा, हाय हाय, रस्सियां खोले कोई, हाय हाय हाय, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियां खोले कोई, अब तमाचे ना मुझे हाय मार रुखसारों पर, हाय, शिमर से बोले कोई, हाय 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 हाय, दम मेरा घुटने लगा, हाय हाय, और अपने कुर्ते के कफन में जो लिपटे देखा, बोली माँ दफन करो मगर ऐ बेटा, खाक और खून के निशान उसके रुखसारों से हाय आज हाय, तो धो ले कोई, दम मेरा घुटने लगा, और कौन सा दर्द रहा जो कि उसने न सहा, सबने सर पीट लिया मान जब इतना कहा, तन्हा जाती है मेरी बेटी इस दुनिया से, साथ तो हो ले कोई, दम मेरा घुटने लगा, सुभान और अल्लाह, कांपती छोटी लहद अश्कों में बहने लगी, कैद से जाते हुओं को वो यूं कहने लगी, जाके अब मेरी जगह बाब के सीने पर लम्हा भर सोए कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियां खोले कोई, अब तमाचे ना मुझे
مار رخساروں پر شمر سے بول کوئی دم میرا گھٹنے لگا جزاک اللہ اللہ سے بہت اچھے ماشاءاللہ یہ تھے جناب سعید صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں صلوات و سلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی ہمیشہ ان کو اپنے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اب اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت خطاب دوں، آج کے مجلس کے جو بانی ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر اعظم حسین صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان سب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والصواب على الأرواح الطيبة وأرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين. الله الصمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله. اللهم صل اللهم صل على محمد. اب اس کے ساتھ ہی میں بہت ادب و احترام سے جناب قبلہ مولانا سید ریحان حیدرزادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب کیجیے. صلوات بر محمد والے محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. صلوات پڑھ دے محمد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آج کی مجلس کا جو بھی ثواب معین مقدر فرمایا ہے خدایا، اور فاتحہ کا ثواب اور سورہ اخلاص کا ثواب وہ محترم جناب اعظم بھائی کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، اور پروردگار اعظم بھائی کے توفیقات میں اضافہ فرما. آل محمد کے صدقے میں چونکہ آج کی مجلس کے بانی محترم جناب ڈاکٹر اعظم صاحب ہیں، پروردگار کی خدمت میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو نیک خواہشات ہیں ان تمام تمناؤں کو، دعاؤں کو مستجاب فرما. آل محمد کے صدقے میں جتنے شارکین مجلس ہیں، جو حضار مجلس ہیں، حاضرین مجلس ہیں، پروردگار ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما، تعجیل فرما. میرے معبود جو بیمار ہیں، بالخصوص اردو فاؤنڈیشن کے افراد میں جو افراد بیمار ہیں اور جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، ماں پالنے والے، ان کے مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. تمام روزوں کے ساتھ ساتھ شہزادی جناب سکینہ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہما کے روزوں کی حفاظت فرما، زیارت کا شرف عطا فرما. پالنے والے جو راہی کربلا ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما. کو بھی زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما. محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سلام اور مرسی اور موضوع اور بینر سے دیکھا کہ آج کی مجلس کا موضوع ہی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت نمبر 4 میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، سکینہ. اور جب یہ لفظ سکینہ استعمال کیا ہے تو اس کا معنی ہے سکینہ کا تسکین، سکون، اطمینان. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل فرمایا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں، ان کے ایمان کے ساتھ میں اضافہ ہو جائے. تو عزیزان گرامی، سکون جب انسان کو ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک بات تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ جب سکون پیدا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
تو جو کل سکون ہوگا وہی کل ایمان بھی ہوگا. اور ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کون کل سکون ہے اور کون کل ایمان ہے. جب اسی کل ایمان کی ایک فرد کل ایمان اور آگے بڑھی اور اسی سکون سے ایک سکون اور آگے بڑھا اور وہ بشکل انسانی ایک دختر کی شکل میں آیا جس کا نام سکینہ رکھا گیا، تو وہ امام وقت کے لیے سکون میسر کر رہی تھی، وہ امام وقت کے لیے سکون بن رہی تھی، وہ امام وقت کے لیے مطمئن بن رہی تھی، وہ امام وقت کے لیے ایک بھروسہ اور اعتماد بن رہی تھی، وہ امام وقت کے لیے ایک بہترین نمونہ بن رہی تھی جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ایک عظیم شخصیت ہے عزیزان گرامی. طبقات ابن سعد ہو جس میں ترجمہ امام حسین ہے، یا کامل الزیارات ہو، یا اہل تسنن نے بہت سی حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، مستدرک میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں. بہت سے حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہاں پہ جناب سکینہ کی فضیلتیں آپ حضرات کو مل جائیں گی. شہزادی جناب سکینہ کی والدہ گرامی جو تھی وہ امرؤ القیس کی بیٹی تھی جناب رباب. جناب رباب کا نام یوں تو کہتے ہیں کہ سلمہ تھا یا رملہ تھا، بعد میں ان کا نام جو ہے وہ رباب پڑا تھا. بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فہاز مرزا سے ایک روایت ہے، خلافت عمر کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا تھا اور وہ لوگوں کے سروں اور کاندھوں پر پاؤں رکھتا ہوا خلیفہ دوم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے خلیفہ دوم سے پوچھا کہ میں یہاں آیا ہوں. تو اس نے اس بات کو پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کس کام کے لیے یہاں آئے. تو اس آنے والے شخص نے کہا میں ایک نصرانی ہوں اور میرا نام امرؤ القیس ابن عدی کلبی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ مسلمان ہو جاؤں. تو خلیفہ نے اس کو پہچانا تو تھا نہیں، اس سے احوال خالی پوچھا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم مسلمان ہونا ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں مسلمانوں کا ایک امیر بنا دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ایک پرچم تمہارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ تازہ مسلمان امرؤ القیس. جناب امرؤ القیس عرب کے شریف ترین خاندان کی تلاش میں تھے تاکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں وہاں کرا دیں. اب ظاہر امرؤ القیس نانا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے. واپسی میں جب وہ دربار خلافت سے آ رہے تھے تو ان کی نظر پڑی تھی مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. تو امرؤ القیس بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے، یعنی مولا کائنات کے پیچھے، اور ان آ کر کے گھر پہ اپنے آپ نے امیر المومنین سے رشتہ داری کی خواہش کی اور فرمایا یا امیر المومنین میرے پاس میں بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی رشتہ داری کروں، میں تازہ تازہ مسلمان ہوا ہوں. تو امرؤ القیس کی بیٹی سلمہ کا عقد امام حسن سے ہوا تھا، جبکہ جناب رباب جو کہ رملہ تھی ان کا عقد امام حسین علیہ السلام سے ایک زمانے کے بعد میں ہوا تھا. ایک زمانے کے بعد میں اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت میں جناب رملہ جو تھی وہ بچی تھی، چھوٹی تھی، لہذا جب سن بلوغ تک پہنچے اور ان کی عمر کچھ ہوئی تو تاریخ نے لکھا ہے کہ غالباً سن 55 ہجری میں یا 54 ہجری میں امام حسین علیہ السلام سے عقد مبارک ہوا تھا جناب رباب کا. اس لیے تاریخ نے لکھا کہ سن 56 ہجری میں شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی ماہ رجب میں. اسی اعتبار سے آپ کربلا میں 3.5 یا 4.25 برس کی تھیں، چونکہ آپ کی 56 میں ولادت باسعادت ہوئی تھی جناب رباب سے. ہشام کلبی ایک مورخ آپ جانتے ہیں بہتر، مجھ سے بہتر واقف ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. ہشام کلبی کہتا ہے کانت الرباب من خیار النساء افضلہن، رباب بہترین اور افضل ترین عورتوں میں سے ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی یہ زوجہ جناب رباب بہترین عورتوں میں سے اور افضل ترین عورتوں میں سے ہیں، اور جناب رباب کے والد عرب کے ایک عظیم خاندان سے اشراف میں سے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، باپ اشرف خاندان ہو اور بیٹی افضل النساء ہو، تو اب افضل النساء جس کی بیٹی ہوگی اور وہ ماں بن رہی ہوگی جناب سکینہ کی، تو وہ زمانے کے امام کو سکون نہ دے گی تو اور کون سبحان اللہ. یہ فضیلت تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی. جناب رباب
مادر گرامی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک صالح، دیندار، پرہیزگار اور عبادت گزار، سلیقہ شیار اور رحم دل خاتون تھیں، بہت زیادہ رحم کرنے والی بیوی تھی۔ آپ کی سرشت میں حق پرستی و حق آگاہی تھی، یعنی آپ حق کو پہچانتی تھی، حق کی آپ معرفت رکھتی تھی، اور جان نثاری اور اثار اور قربانی، صداقت، محبت، ضبط، تحمل کا جوہر بدرج اتم آپ کے اندر پایا جاتا تھا جناب رباب کے اندر۔ تو معمولی بات تو تھی نہیں، جناب امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، تو ظاہر سی بات ہے۔ کہتے علم و ادب میں جناب رباب اپنے بچپن میں ممتاز تھی، یعنی بچپن ہی کے زمانے میں آپ اعلیٰ تھی، عرفہ تھی، اور ان سے اعلیٰ عرفہ نہیں تھا، یعنی آپ جو ہیں وہ ممتاز تھی، اور قبیلے کی تمام لڑکیوں پر آپ فوقیت رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ قبیلے کی آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ جی صاف آ رہی ہے۔ ضرور پڑھ دیں محمد علیہ کیونکہ کسی مومن کے یہاں سے ایک آواز آئی تو میں نے سوچا شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، جناب رباب تمام قبیلے کی لڑکیوں پر فوقیت رکھتی تھی، اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ کی ذات سے وابستہ تھا۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے ناموں پر پردہ ڈالنے کی لوگوں نے کوشش کی کہ یہ شہزادی کی عظمت کتنی ہے، ان کا وقار کتنا ہے، یہ کتنی مہربان ہے، کتنی فضل والی ہے، کتنی کرم والی ہے، یہ کیسی عابدہ ہے، یہ کیسی صالحہ ہیں، یہ کیسی صادقہ ہیں، یہ کیسی کاظمہ ہیں، یہ کیسی طیب و طاہر ہے، یہ کیسی پاک و پاکیزہ ہیں، یہ کیسی لشکریہ ہیں، یہ کیسی ہادیہ ہیں۔ خود جناب سکینہ اس بچپن میں آپ کے اندر یہ صفات پائے جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب فرما لیا ہے۔ اللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے انتخاب کیا ہے، امام وقت کو ایک ہدیے کے طور پر، امام وقت کو ایک نعمت کے طور پر، امام وقت کو ایک رحمت کے طور پر اللہ نے جناب سکینہ کو عطا فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے اسماء مبارک بھی بہت ہے۔ آپ کا ویسے نام تو فاطمہ ہے، چونکہ امام حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا نام، پہلا نام آپ کا فاطمہ ہے، آپ کی کنیت معصومہ ہے، آپ کا نام عاتقہ بھی ہے، آپ کا نام زینب بھی ہے، آپ کا نام ام کلثوم بھی ہے، اور آپ کا نام رقیہ بھی ہے۔ یہ وہی شہزادی رقیہ ہیں جنہیں جناب سکینہ کہا جاتا، یہ وہی شہزادی سکینہ ہے جنہیں جناب رقیہ کہا جاتا، جو کہ ایرانی جو ہیں انہیں رقیہ کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے انہیں جناب سکینہ کہتے ہیں، شہزادی سکینہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی دو مزار نہیں ہے، یہ کوئی دو بیویاں نہیں ہیں، ایک ہی شہزادی ہے جس کے اتنے نام پائے جاتے ہیں۔ عزیز آنے گرامی، آپ حمیدہ بھی ہیں، آپ عامنہ بھی ہیں، آپ امیمہ بھی ہیں، آپ صالحہ بھی ہیں، آپ عابدہ بھی ہیں، آپ فاضلہ بھی ہیں، آپ عاطفہ بھی ہیں، آپ عاتقہ بھی ہیں، آپ سیدہ بھی ہیں۔ شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بڑی عظمت پائی جاتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا نا سکینہ کا، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے کیا، ہم تو صرف نام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لفظ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں سکینہ کا مطلب ہے اطمینان دلانے والی، سکینہ کا مطلب ہے مطمئن کرنے والی، سکینہ کا مطلب ہے عفت و طہارت والی بیوی، سکینہ کا مطلب ہے فضیلت والی بیوی۔ اب عزیزان گرامی، جو اپنے زمانے کا ولی خدا بھی ہو، اپنے زمانے کا امام بھی ہو، اپنے زمانے کا معصوم بھی ہو، اپنے زمانے کا منصوص من اللہ بھی ہو، اپنے زمانے کا ہادی بھی ہو، اپنے زمانے کا مصطفی بھی ہو، اپنے زمانے کا مرتضوی بھی ہو، اپنے زمانے کا حسنی بھی ہو، اپنے زمانے کا حسینی بھی ہو، اپنے زمانے کا عابد بھی ہو، اپنے زمانے کا عالم بھی ہو، اپنے زمانے کا صادق بھی ہو، اپنے زمانے کا کاذب بھی ہو، اپنے زمانے کا تقی علی رضا بھی ہو، اپنے زمانے کا تقی بھی ہو، اپنے زمانے کا نقی بھی ہو، اپنے زمانے کا عسکری بھی ہو، اپنے زمانے کا ہادی بھی ہو، اپنے زمانے کا مہدی بھی ہو، جس کے اندر اتنے صفات پائے جاتے ہو، جو اسے سکون دے رہی ہے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ ہم نے کہاں پہچانا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو؟ کہتے ہیں معرفت کا معیار سمجھیے،
اہل بیت کے گھرانے میں ایک بڑی کم شخصیت اس طرح کی ہے جو غیر از معصومین کی بات کر رہا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں ذہن گرامی. روایات میں وارد ہے کہ دنیا میں وارد ہونے کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو جو پہلی غذا فراہم ہوئی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے لعاب دہن پر مشتمل تھی. یعنی سب سے پہلی غذا شہزادی جناب سکینہ کو لعاب دہن امام حسین دیا گیا تھا، اور امام حسین کو سب سے پہلی غذا لعاب دہن رسول خدا دیا گیا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی وہ علم اور وہ معرفت اور وہ مرکز اور وہ متانت اور وہ شہامت اور وہ شہادت اور وہ سخاوت اور وہ شجاعت جو پیغمبر اسلام کے پاس تھی منتقل ہوئی مولا امام حسین کی طرف، اور مولا امام حسین کے لعاب دہن کے ذریعے سے یہ سارے صفات منتقل ہوئے حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا. کمال کی بی بی تھی شہزادی جناب سکینہ. چنانچہ علامہ ابو البرکات عبداللہ احمد ابن محمود المتوفی 701 ہجری، آج سے 400 سال پہلے کی 7-4-11 تقریباً آج سے میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ کہتے ہیں ولادت کے بعد جناب سکینہ نے 2 دن تک اپنی ماں کا شیر نہیں پیا، 2 دن تک اپنی والدہ کا شیر نہیں پیا، جس کی وجہ سے جناب رباب سخت متفکر ہوئی، پریشان ہوئی. تیسرے دن جب اس واقعے کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو ملی تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے رباب میری بچی کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے تو دے دو. حسین نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا، جناب رباب نے حکم کی تعمیل کی. امام نے جب شہزادی سکینہ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کان مبارک میں کچھ کہا، اس کے بعد اپنی زبان مبارک بچی کے دہن میں دے دی، اپنی زبان مبارک بچی کے دہن میں دے دی. تو جناب سکینہ ایک طرف زبان امامت چوس کر سیراب ہو رہی تھی اور دوسری طرف امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے تھے. یعنی شہزادی سکینہ کو معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور نہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کو معمولی شخصیت کا نام ہے. جناب امام حسین نے جب آغوش میں لیا تو جناب رباب کی نظر امام کے چہرے پر پڑی، گھبرا کر پوچھا آقا آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیا اس بچے کی ولادت آپ کے کرب و اضطراب کا سبب ہے؟ یعنی کہ آپ پریشان ہوئے اس بچی کی ولادت سے؟ امام حسین نے فرمایا رباب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہی بچی بے آب ہو گیا میدان میں، 3 دن کی بھوکی پیاسی خالی کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے الاتش کا نعرہ لگا رہی ہو، صدائے بلند کر رہی ہوگی اور نرغے آدھا میں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو. اس کے بعد آپ نے کربلا میں رونما ہونے والے مسائل بیان فرمائے تو شہزادی رباب اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ عالم غش میں آ گئی. عزاداروں میں نے بڑا کم دیکھا ہے، یا تو حسین کی ولادت پر رسول اسلام روئے تھے، فاطمہ زہرا روئی، رسول اسلام روئے تھے، امام حسین کی ولادت پر فاطمہ زہرا روئی تھی، یا عزاداروں عباس کی ولادت پر زینب و علی روئے تھے، یا شہزادی سکینہ کی ولادت پر زمانے کا امام گریہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میری سکینہ 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ماری جائے گی. چھوڑ دیے میں نے سارے مسائل. ایک روایت ایک مرتبہ میری شہزادی سکینہ جب زندان شام میں پہنچی ہے، ایک بڑا سا پتھر آپ نے اٹھایا اور بڑا سا پتھر اٹھانے کے بعد ایک گوشے میں آپ گئی اور اس پہ گوشے میں اس پتھر کو رکھا اور اپنا سر اس پتھر کے اوپر رکھا، اور پتھر پہ رکھنے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بابا یہ شام کی بیٹیاں ریشمو اللہ اکبر ریشم و حریر کے تکیوں پہ آرام کر رہی ہے، تیری سکینہ پتھر کے اوپر سر رکھ کر کے آرام کر رہی ہے. بابا
اتنا روئی بی بی، اتنا روئی کہ شام کی عورتوں نے یزید سے جا کے کہا یزید یہ کون بچی ہے جو بلک بلک کے روتی ہے؟ ہمارے بچے اس کی آواز سن کے سو نہیں پاتے ہیں۔ یزید میں دریافت کیا، پتا چلا حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو گریا کرتی۔ یزید نے پوچھا یہ خاموش کیسے ہوگی؟ جانے والے نے کہا اگر اسے اس کے بابا کا سر مل جائے یہ خاموش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عجب وہ جملہ ہے۔ مصائب کا جو پڑھنے جا رہا ہو، یزید کا حکم آیا، تشت میں سجا کے حسین کا سر رکھا گیا، اس کے بعد خان ڈھکا گیا، اس کے اوپر ایک دسترخوان رکھا گیا۔ عزادارو وہ سینے میں سر جب آ رہا تھا سکینہ کے سامنے پیش کیا۔ سکینہ نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد نے کہا بی بی ذرا یہ کپڑا اٹھا کے تو دے۔ اب جو کپڑا اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرے بابا کا سر ہے، بالوں میں دھول پڑی ہوئی ہے، لمحہ مبارک سے خون جاری ہے۔ قیامت آ گئی عزادارو۔ سکینہ نے اپنا سار، اپنا رخسار مبارک حسین کے رخسار پہ رکھا۔ آواز بابا بڑے دن کے بعد دکھائی دیے ہو، بابا کربلا کے بعد آپ کی زیارت نہ ہوئی۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میری چادر چھینی گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے رخساروں پر تماچے پڑے، گریا کرتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آواز رک گئی، زینب نے آواز کہا اے سجاد ذرا جا کے تو دیکھو ہماری سکینہ کی آواز نہیں آتی۔ عزادار سجاد آگے بڑھے، اب پیشانی پہ جو ہاتھ رکھا آواز ہو گیا، سکینہ دنیا سے رخصت ہو۔ آئے غریب حسین، پیاسی سکینہ زندہ ماری گئی بی بی، دفن کر دی گئی زندان شاہ۔ جزاک اللہ مولانا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، عالم الذین ظلموا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ نوحے کے لیے گزارش ہے شیخ رضوی صاحب سے آئیے اور نوحہ پیش کیجیے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے اللہ کی اجازت کے ساتھ نوحے کے چند اشعار۔ ہائے زنداں سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، آنے لپٹ کے قبرِ سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چھوٹی غربت پہ مانے کہا اٹھو سکینہ چلیں سے جاتا اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ بلا، شاہزادی نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم،
سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، کا میری اٹھو سکینہ بلا، پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف او سکینہ چلیں کربلا، زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی، آئی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ہر خون روتا تھا بے ددھر، آتی رہی جب بھی یہ مادر کہا اٹھو سکینہ بلا، یا حسین ماشاء اللہ زندہ باد سلامت رہیں اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم۔ بآخر میں گزارش ہے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آئیے اور زیارت کی تلاوت کیجیے۔ جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین اس مقبول مجلس کی جانب سے، خصوصاً اس کے بانی ڈاکٹر اعظم حسین صاحب مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ، سب سے پہلے ہم شہزادی کو سلام کریں یہاں سے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت سلطان الانبیاء، السلام علیک یا بنت سلطان الاوصیاء وسید الاولیاء، السلام علیک یا بنت سار اللہ وابن سارہ، السلام علیک بنت سید الشہداء، السلام علیک یا بضعت سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین،
السلام علیک یا سکینۃ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ. السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ. السلام علیک ایتھا الکریمۃ البہیہ. السلام علیک ایتھا المظلومۃ الشہیدہ. السلام علیک ایتھا البعیدۃ عن الاوطان. السلام علیک ایتھا الاسیرۃ فی البلدان. السلام علیک یا ممتحن یا بامتحان عظیم وفداها نفسها بأبيها ووريدها ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا. السلام علیک یا السلام علیک علی آبائک السبع و ابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ وارزقا طوعا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ سبحان بہترین. آج دو مجلسیں ہوئیں. اعلیٰ ایک مجلس رہی. ڈاکٹر احمد کاظمی نے بہت ہی نٹ شل میں بہترین جامع مجلس فرمائی. ہر چیز پورے لوازمات مجلس تھے اس میں. سلامت رکھے اور ہم اسی طرح ان سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. فزکس میں کیمسٹری میں واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈیلیور آن دیٹ ایریا. اور یقیناً حجت الاسلام ہمیشہ کی طرح مختصر صحیح مگر بہت جامع. اور نبیل کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے توسط سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بے شک بے شک ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ بھی سلامت رہیں ہمیشہ. آمین 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 آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت لینے سے پہلے میں اردو فاؤنڈیشن سے اور آج کی اس مجلس کے بانی ڈاکٹر اعظم حسین کی جانب سے آپ سب مومنین کا جنہوں نے مجلس میں شرکت کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, برا کرے, ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج کی اس شب جمعہ پروگرام یہ مجلس کا اختتام ہے. اگلے شب جمعہ کو پھر حاضر خدمت ہوں گے. حضرت سلامت رہیں, خوش رہیں. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. شب بخیر.